اسلام کی ضد ہے. اسلام کے مقابلے میں جو بھی نظام ہے وہ اسے جاہلیت قرآن مجید کہتا ہے. یظنون باللہ ظن الجاہلیہ حکم الجاہلیت یبغون. قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا وہ جاہلیت کے اسلام کے احکام کو چھوڑ کر, اس کے دین کو, شریعت کو اور اس کے حکم کو چھوڑ کر جاہلیت کا جو ہے اس کو تلاش کرتے ہیں, اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اسلام اور جاہلیت یہ جو ہے ایک دوسرے کی ضد ہے. اب جاہلیت ایک تو وہ تھی جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان میں پڑھا لکھا, سارے عرب میں 17 آدمی تھے وہ پڑھے لکھے تھے, تو اس کی بنیاد اس کو جاہلیت اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ اس میں پڑھے لکھے لوگ کم تھے, بلکہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ وہ دین جو اسلام دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے اور جو خیر و برکت کی دین ہے, اس کے بجائے وہ نظام وہاں نافذ رائج تھا. وہ معاشرہ تھا جو ایسے اصولوں پر چل رہا تھا جس میں کسی کی جان مال اور آبرو جو ہے وہ محفوظ نہیں تھی اور لوگ ایک دوسرے سے زیادتیاں کرتے تھے. تو یہ علم کی وجہ سے جاہلیت, علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جاہلیت نہیں کہتے تھے, کیونکہ آج کا نظام جو ہے یہ بھی جاہلیت کا نظام ہے. حالانکہ آج جو ہے ہزاروں یونیورسٹیاں دنیا میں موجود ہیں, ہزاروں ڈاکٹر موجود ہیں دنیا کے اندر, کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں, چاند کو چھو لیا ہے اور وہاں جا کے قدم رکھا ہے اور مریخ کی طرف سفر ہو رہے ہیں, اور زمین و آسمان کی کتنی قوتیں جو ہیں جنہوں نے اپنے قبضے میں کر لی ہیں, اور ہر روز ایک تازہ انکشاف اور ایک نئی سائنس آتی ہے سامنے. اس سب کے باوجود بھی یہ جاہلیت ہے. یہ جاہلیت اس وجہ سے ہے کہ یہ اس نظام پر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے, جو انسان کی بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے اچھی کیا چیز ہے اور اس کے لیے برائی کیا چیز ہے, اس کی عاقبت کس میں سنورتی ہے, اس کی دنیا کے سنورنے کے لیے کون سا نظام اچھا ہے. یہ اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہے جس میں کوئی نقص نہیں, کوئی خرابی نہیں, کوئی خلا نہیں. انسان چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن اس کا علم محدود علم ہے, اس کی نظر محدود نظر ہے. وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے, زیادہ سے زیادہ اپنے قبیلے کے بارے میں سوچتا ہے, اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہے, یا پھر اپنے لوگ جو ہیں آس پاس کو اب ان کے بارے میں سوچتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیے کہ ایک سپر پاور بنی ہوئی ہے دنیا کے اندر, اس نے اپنے آپ کو سب سے بڑھ سمجھ لیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں یا ہمارے ساتھ یا مخالف. تو یہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے یہ اسلامی نظام کے اندر موجود نہیں ہے. وہاں تو عدل ہے اور انصاف ہے اور سب ایک اللہ کے بندے ہیں اور کسی کی بندگی نہیں ہے. تو یہ ان تمام علوم کے باوجود بھی جاہلیت کا نظام ہے, کیونکہ یہ اس نظام پر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے, اس کی بھلائی کے لیے, خیر و برکت کے نظام پر مبنی نہیں ہے, اس لیے یہ بھی جاہلیت کا نظام ہے. تو اس نے جب یہ پوچھا کہ یہ نظام جو ہے خیر و برکت کا نظام یہ کب تک جاری رہے گا, تو آپ نے فرمایا کہ بقاؤکم مستقامت ائمتکم, کہ یہ نظام اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ تمہارے رہنما, تمہارے ائمہ, تمہارے حکمران جو ہیں وہ سیدھے رہیں گے. اگر وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے تو سب کچھ ٹیڑھا ہو جائے گا, سارا نظام الٹ جائے گا, وہی خرابی پھر آ جائیں گی جو بعد میں تھی, اور یہ ساری خیر و برکت کی چیزیں سب غائب ہو جائیں گی. کیونکہ ائمہ, امام جو ہے, رہنما جو ہے, حکمران جو ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ باغ ڈور ہوتی ہے, وہی اپنے احکام کو نافذ کرتا ہے. اس کے پاس قدرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو, وہ کوئی بھی نظام, ہم تو اس کا تجربہ بہت کر رہے ہیں اس زمانے میں, کہ وہ جو چاہے جس طرح سے کرے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے, کیونکہ تمام جو طاقتیں ہوتی ہیں, تمام جو اختیارات ہوتے ہیں, ملک کی تمام وسائل جو ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو ان وسائل سے لے کر وہ کسی بڑی سے بڑی تحریک کو بھی کچل دیتا ہے, نیکی کا منہ بند کر دیتا ہے, اس کے قدم نہیں اٹھنے دیتا, کوئی بھی نیکی کی طرف قدم نہیں اٹھانے دیتا. تو آپ نے فرمایا کہ مستقامت ائمتکم, جب تک کہ تمہارے جو ہیں ائمہ, تمہارے امام, تمہارے حکمران, تمہارے لیڈر جو ہیں وہ سیدھے رہیں گے تو یہ نظام بھی قائم رہے گا. جب ان کے اندر بگاڑ آ جائے گا تو پھر یہ نظام بھی رخصت ہو جائے گا. قالت وما الائمہ, تو سوال تو بہت پوچھتی تھی نا عورت, بہت ذہین عورت تھی. اس نے کہا کہ ائمہ کیا ہوتے ہیں, امام کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھیے سمجھانے کا طریقہ بھی کیا ہے. قال اما کان یہ قوم کے رؤوسن و اشرافن, کیا تمہاری قوم کے اندر کچھ ان کے سردار, ان کے لیڈر نہیں ہیں جن کی باتوں کو لوگ مانتے ہیں اور جن کی لوگوں کی ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہیں. قال فهم اولئک, یہی امام ہے.
جن کا بات مانی جائے، جن کی رہنمائی پیچھے چلا جائے ان کے پیچھے، اور جن کی باتوں کو رد نہ کر سکیں ان کی اطاعت کریں، وہی تمہارے ائمہ ہیں۔ اور وہ جب ٹھیک ہوں گے تو تمہارا نظام بھی ٹھیک چلے گا، اور وہ جب تم خراب ہوں گے تو پھر تمہارا نظام بھی خراب ہو جائے گا۔ اس سے یہ ہے، یہاں یہ بڑا نقطہ ہے اس بات کے اندر، جس میں ہمارے بہت بڑے علماء اور بہت صاحب فکر و نظر لوگ جو ہیں وہ بھی راستے سے ہٹ گئے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی حکومت ہے یہ تو بس انعام کے طور پر مل جاتی ہے، اس کا قائم کرنے سے کوئی فرض نہیں ہے، یہ لوگوں نے خواہ مخواہ اپنی بیڑیاں پہن لی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کیا ہے، ائمہ کے بغیر جب اصلاح نہیں ہو سکتی تو میں تو پھر حکومت کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ واضح حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد ہے، تو پھر اصلاح کیسے ہو جائے گی جب وہ ائمہ خراب ہوں گے؟ اسی لیے یہ ہے جہاد جو فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ برائی کو مٹانے کے لیے منظم ہو، اور یہ منظم ہونا جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی نظام بدلا نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی خراب نظام ہے تو اس کا بدلنا جو ہے یہ ضروری ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سب سے بڑی ہمارے پاس اس کے لیے دلیل ہے۔ وگرنہ اگر یہی کام ہوتا کہ صرف اللہ یا یہ ہے کہ بس تبلیغ کرتے رہو، یہ تو مکہ مدینہ بھی ہو سکتا تھا، ہمارے تو وہ کھا ہی رہے تھے، اور لوگ اس میں شہید بھی ہو رہے تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے، لیکن وہاں کیوں نہ رہے؟ اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے کوئی زمین چاہیے، جیسے کہ ریاست میں ہوتا ہے کہ ریاست کی پہلی بات یہ ہے کہ ایک زمین کا ایک ٹکڑا ہو، اس میں ایک آبادی ہو، پھر وہاں ایک منظم کوئی ادارہ ہو جو کہ وہاں حکم کرے، اس کا حکم چلے۔ اس کے لیے آپ مدینہ میں تشریف لے آئے، اور وہاں پھر آپ نے اسلامی نظام قائم کیا۔ وہ ساری برکت کا نظام پھر صحابہ کرام خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی قائم رہا، اور وہ 3 بر اعظموں تک وہ پہنچ گیا۔ اگر یہ ساری باتیں نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مصائب سے تنگ آ گئے تھے؟ وہاں مدینہ میں مکہ مدینہ میں نہیں رہ سکتے تھے، وہیں تبلیغ کرتے رہتے، کوئی سنتا یا نہ سنتا، یہ تو ہو سکتا تھا۔ چونکہ برائی کو مٹانا مقصود تھا، اسلامی نظام کو، خیر و برکت نظام کو قائم کرنا مقصود تھا، تو یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب حکومت کی باغ ڈور جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آئے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مطلب ہے کہ ائمہ جو ہیں، جو حکمران ہیں، وہ اچھے ہوں گے تو اچھائی ہوگی، خیر و برکت کا معاشرہ قائم ہوگا، خیر و برکت ہوگی معاشرے میں، اور اگر وہ اچھے نہیں ہوں گے تو پھر خیر و برکت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا راہ عمل بنائیں۔ السلام علیکم۔ چاند کی کیا تاریخ ہے آج؟ ہیں زکات کی ہیں؟ نہیں زیادہ ہوگا، 20-22۔ ہاں اچھا جی۔ سوال ہے جی کہ پہلے خلافت تھی، اور کہاں سے یہ بگاڑ پیدا ہوا، ائمہ کہاں سے بدل گیا کہ خلافت ختم ہو گئی؟ یہ تو آپ ریاض صاحب دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر بیچارے سوچتے رہے کہ کوئی اس بارے میں لکھ دے تو میری جان بچی رہے۔ پہلے ہی لوگ مجھے برا بڑا کہتے ہیں، مگر جب لوگوں نے یہ قرض نہیں چکایا تو مولانا نے پھر وہ کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، اور اس کی ضرورت بھی پیدا ہوگی، ورنہ شاید وہ خاموش ہی رہتے کہ سازشی لوگوں نے محمود احمد عباسی اور اس کے چیلوں کو کھڑا کر دیا۔ روسی اور چینی سفارت خانوں کا وہ ایجنٹ تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ جمعہ پڑھتا تھا، قرآن مجید کو کہتا تھا یہ محمد کی تصنیف ہے، بے دین تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھ دی خلافت معاویہ و یزید، پھر اس کے شاگرد اٹھ کھڑے ہوئے حکیم فیض عالم صدیقی، اور اس طرح کراچی میں بھی عظیم الدین اور دوسرے۔ اب بھی ایک تازہ کتاب آئی، مفت دے رہے ہیں کہ لوگوں میں تقسیم کریں، مشن یہی ہے۔ اس نے محمود عباسی نے بھی کھلی چٹھی جو ایوب کے نام لکھی تھی نا، مکتوب مفتوح، یہی تھا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ بتایا جائے کہ جو حکومت پر آ جاتا وہ اللہ کا چنا ہوا ہوتا، اس لیے جس کو حکومت ملتی ہے نا وہ خدا کی نگاہ میں اگر نیک نہ ہوتا تو کیوں ملتی؟ ایوب صاحب آپ بالکل اللہ کے برگزیدہ، اور حضرت عثمان کے بعد پہلا انقلاب آپ کا سب سے پہلا اسلامی انقلاب ہے۔ اب مولانا نے دیکھا کہ اگر یہی اسلامی نظریہ کہ جو بیٹھ جائے تخت پر وہ اللہ کا پیارا ہے، پھر تو دین ہی اٹھ گیا، پھر تو جو ہے نا فرعون نمرود وہ خدا کے پیارے ہو گئے، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام تو سارے مجرم ہو گئے۔
ان بیچاروں نے پھر یہ کتاب لکھی، وضاحت کی کہ نہیں یہ حکومت ملنے سے نہیں بات بنتی، وہ کچھ اصول ہیں اسلامی حکومت کے جس میں وہ جاری ہوں گے، وہ خلافت ہوگی، جب اس سے منہ پھیر لیا جائے گا پھر درجہ بدرجہ اس کا حکم بھی بدلتا جائے گا۔ تو سارا گناہ جو انہوں نے بے لذت کیا نا، وہ اسی لیے کیا کہ ان نامرادوں نے یہ پھیلانا۔ اب بھی یہ مشن بند نہیں ہوا، بہت تقسیم کر رہے ہیں، کراچی میں ادارے ہیں، لاہور میں، وہ مفت دیتے ہیں کتابیں، تو اوپر لکھتے بھی ہیں کہ یہ صرف ناسبی بھائیوں کی۔ اب پردہ بھی نہیں رہا، پہلے سنی بنے گا، اب تو صاف کہتے ہیں کہ ہم دشمنان اہل بیت ہیں۔ یہ رافضیوں کے مقابلے میں گروہ تھا نا ناسبی، جو کھلم کہتا ہے کہ علی اور اس کی اولاد کے ہم دشمن ہیں، ہم کو برا کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں ناسبی بھائیوں کے لیے، تو پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے جو ممبروں میں راب ہیں الحدیثوں کے جو بن گئے، یہاں زیادہ یہ زہر پھیل گیا نا، بریلوی بچے ہوئے ایسے، انہوں نے نہیں یہ بات مانی، وہ کہتے ہیں نہیں شیعہ اپنی یار لانتی ہوں گے، ہم کیوں ہیں بیت سے دشمنی کی، مگر یہ تو اس میں راؤ میں بیگ ہے، تھوڑے ان میں ہیں جو بچے ہوئے ان کی بات نہیں سنتے۔ مولانا عبدالرشید نعمانی بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے اچھی کتابیں لکھیں۔ اب یہ سید رضوان علی ندوی وہ 20-22 سال رہے ہیں دمشق میں بھی، اور سعودیہ وہاں تاریخ کے پروفیسر تھے، بہت قابل آدمی۔ وہ آئے، انہوں نے کہا میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ ان علاقوں میں جہاں وہ ہوئے ہیں بنو امیہ، وہاں ایسا کوئی نہیں آدمی، یہاں پاکستان میں یہ فتنہ جو ایسے لوگ لکھ رہے ہیں، وہ بیچارے کتابیں لکھ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے فتنہ پھیلا، نہ یہ تاریخ جانتے ہیں، نہ انہیں کوئی پتہ، اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے۔ یہ سارا نقشہ ہی اٹھ جانا چاہتے ہیں، جیسے حکیم صاحب نے بات بیان فرمائی کہ صدیق اکبر نے کہا امت تو چلے گی اس وقت تک ٹھیک جب تک امام ٹھیک رہے گا۔ امام کوئی چھوٹی بات ہوتا، نماز کا امام ہی دیکھ رہے ہیں وہ غلط چل پڑے ساری جماعت غلط ہو جائے گی۔ تو جو سربراہ مملکت ہوتا ہے امام اکبر، جس کے ہاتھ میں، اسلام میں تو اصطلاح بھی صدر کے لیے امام ہی ہے نا، کہ امامت کبریٰ اس کے ہاتھ میں ہے، پورے ملک کی باغ ڈور وہ جدھر کو چلائے گا، پھر 50-50 لاکھ کا اجتماع دعائیں کرتا رہے گا، روتا رہے گا اللہ اسلام لا، کہاں سے آئے گا؟ ادھر کو وہ گاڑی لے جا رہا جائے گی۔ تو بالکل یہ بات زینب حمصیہ والی جو ہے نا، جو اس نے پوچھی ہے حضرت صدیق نے کہا کہ جب تک امام ٹھیک رہیں گے یہ نظام چلتا رہے گا، جب امام بگڑ جائیں گے کام خراب ہو جائے گا۔ ہاں بیٹھیں گے حافظ صاحب حجرے میں، تو اب ازوال کی بات بھی کرتے ہیں، یہاں کوئی ہلکی پھلکی ہے تو کر لیں، دعا کریں، تو وہاں انشاءاللہ آپ بیٹھتے ہیں تو ازوال کی بات ہی ہے۔ اور رسالے آپ کو مل گئے نا، وہ رسالے تو یہاں ہی پڑے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ رسالے حکیم صاحب ایک عالم دین نے لکھے ہیں کہ رکوع کے بعد میں ہاتھ باندھنے چاہیے، یہ بھی چل پڑا نا کام۔ پیر بدیع الدین شاہ تھے، وہ شیخ عبدالعزیز ابن باز سعودیہ میں، تو ان کے پیرو بہت ہیں، انہوں نے شروع کر دیا اللہ سمع اللہ علیہ، وہ بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں پھر۔ تو 2 رسالے اس پر لکھے کہ یہ سنت ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ دے گئے تھے مجھے اللہ رحم۔ رد بھی لوگوں نے لکھے ہیں، بس کرنے کے کام چھوڑ دیے، اب یہی باتیں رہ گئی اشرفی ہیں، بس دین سارا جاتا رہا، یہ چیزیں رہ گئی۔ رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔